أموالكم وأولادكم فتنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين احباب زیوکار نوجوانوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی بے پناہ کرم جس کی دی ہوئی توفیق پاک سے آج ہم نے ماہ رمضان المبارک کا 20واں روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی، دوسرے عشرے کا آخری روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ ہمارا آج کا روزہ رکھنا، نماز فجر کو ادا کرنا اپنی عظیم اور پاک برکت میں شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے جاری و ساری ہے، تو اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آج چند ایک باتیں پھر آپ تک زکوٰۃ کے حوالے سے اور فطرانے کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت نے سورۃ التغابن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اور قرآن کے دائرے کے اندر انشاءاللہ رہ کر آپ تک اس بات کو پہنچاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کو ان دو چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ایک اپنے مال سے اور دوسری اپنی اولاد سے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بندے کو جن کی وجہ سے بڑی طلب ہوتی ہیں، بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑی تمنا ہوتی ہے، اور یہ پاس ہوں تو بندے کو سکون ہے، نہ ہو تو بندے کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ان اخلاقی امراض کے ازالے کے لیے اللہ جل شانہ نے عبادت زکوٰۃ فرض کی ہے۔ عبادت زکوٰۃ جو ہے یہ زکوٰۃ دینا بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی اللہ کی ایک عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آگے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اے میرے پیارے حبیب، آپ مومنوں کے مال سے صدقہ زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کے ظاہر و باطن کو پاک اور صاف کر سکیں۔ یعنی کہ حضور کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لے کر آگے غریبوں میں جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں ان تک زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کا ان بندوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو اب بندہ ہے اگر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس اللہ ظاہر بھی پاک ہے، اس کا باطن بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور یہ میں نے قرآن کی بات کی ہے، سورہ توبہ کی بات کی ہے۔ آگے آئیے قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لیتے ہیں، آج قرآن کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سنیے اللہ فرماتا ہے سورۃ اللیل کے اندر اللہ 17 نمبر اور 18 نمبر آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ اللیل اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ جہاں پہ قرآن مجید میں اللہ نے اکثر مقامات پر جہاں پہ نماز کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا بھی لازمی ذکر کیا ہے، اور زکوٰۃ کے اس موضوع کو بالکل حقیرانہ موضوع نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے اوپر ایک فرض ہے، اس کو اپنے سر کے اوپر ایک بہت بڑا وزن رکھ کر اس کو سنیے کہ میرے سر کے اوپر ایک اللہ نے وزن رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ اللیل کی 17 نمبر آیت میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور 18 نمبر آیت میں فرماتا ہے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اللہ فرماتا ہے اور آتش دوزخ سے وہ نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا، نہایت دور رکھا جائے گا آتش دوزخ سے، یعنی کہ دوزخ کی آگ سے وہ بندہ بالکل دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اس لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ اس کے دل کو اللہ پاک کر دے، اس کے دل کو اللہ کیا ہے پاک کر دے۔ تو جو اللہ کی راہ کے اندر مال، زکوٰۃ، فطرانہ
اللہ کے اندر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس اور صاف کر دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا دل جو ہے وہ بالکل میلا ہوتا ہے، بالکل میلا کچھ ایسا رہتا ہے، دل کے اوپر داغ دبے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی میں آپ کو حضور کی یہاں پہ ایک حدیث کا ساتھ آپ کو حوالہ دے کر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یعنی کہ اس کو اللہ نے مالدار اتنا بنایا ہے، وہ صاحب نصاب بھی ہے، اس کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، اس کے پاس مکان بھی ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی راہ کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا دل جو ہے اللہ مردہ کر دیتا ہے۔ اس کا دل کیا ہے؟ مردہ کر دیتا ہے۔ اور جب اس انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کو زکوٰۃ دینے کی توفیق بھی نہیں دیتا، اللہ اس سے زکوٰۃ دینے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ بتاؤ جسے اللہ زکوٰۃ دینے کی توفیق بھی چھین لے تو اللہ کی رحمتوں سے کتنا دور ہوگا، وہ اللہ کے قرب سے کتنا دور ہوگا، وہ اللہ کے سے کتنا دور ہوگا۔ اگر چاہتے ہو میرے اوپر اللہ کا فضل بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ بھی ہو، تو میرے بھائیوں جو مال زکوٰۃ کا ہم نے دینا ہے اپنا ذہن بنا لے کہ یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ میرے رب کا دیا ہوا مال ہے۔ یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ میرے رب کا دیا ہوا مال ہے، اور میں نے رب کا دیا ہوا ہی اس کے بندوں کو دینا ہے۔ وہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے بندوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ جو شے میرے رب نے بنائی ہے اس سے پیار کروں گا تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے گا۔ آج میں اس کے بندوں سے محبت کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ آئیے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن سنیے، اللہ کا قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 180 ہے، اس کو سنیے گا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ اس مال میں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ مال جو ان کے پاس موجود ہے وہ اس مال میں سے بخل کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ایسا مال ان کے حق میں خیر ہے، یعنی کہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ یہ مال ان کے لیے شر ہے۔ یہ مال ان کے لیے کیا ہے؟ شر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور ان قریب جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے وہ ان قریب اگر وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ مال ان قریب، اس کو پھر سنیں، وہ مال ان قریب ان کے لیے دوزخ کی آگ بن کر، دوزخ کا ہار بن کر ان کے گلے کے اندر پہنایا جائے گا۔ دوزخ کی آگ بن کر، دوزخ کا ہار بن کر، گلے کا ہار ان کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور پھر وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اب تو دنیا میں مجھے بھیج، جتنا مال ہے میں سارا تیری راہ میں قربان کروں گا، سارے بندوں میں تقسیم کروں گا، لیکن وہ وقت جو ہے وہ میرے بھائیوں بیت چکا ہوگا، وہ وقت چکا ہوگا۔ میں کہتا ہوں آج بھی یہ بات ہوتی ہے نا کہ نماز پڑھو، یہ نہ ہو کہ تمہاری آخری نماز پڑھی جائے۔ ہاں جی، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ ہماری نماز کیا ہے؟ وہ نماز جنازہ ہے، ہماری نماز جنازہ پڑھی جانی ہے، اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں۔ آئیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور فرمان سنیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ فقہی مسائل کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ، یہ قرآن کی ساری آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 35 اور 34 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں، یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟
قرآن کی. کس کی بات کر رہا ہوں؟ قرآن کی بات کر رہا ہوں. میں نے یہ نہیں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے اور دوسری سیاستہ کی جتنی کتابیں ہیں اس میں ہیں. یہ میں نے آپ کو کس سے بات کر رہا ہوں؟ قرآن مجید سے. کہ قرآن مجید کا کوئی بندہ انکار کر سکتا نہیں. اگر کوئی قرآن مجید کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں. آیت نمبر 34 اور 35 سورہ توبہ. جو لوگ سونا اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی انہیں اس دن کے دردناک عذاب کی وعید سنائیے جب ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو اللہ دوزخ کی آگ کے اندر گرم کرے گا. ان کے مال کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور ان کی پیٹھیں جو ہیں اس کو اوپر ڈالا جائے گا. اس کو اوپر ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے اس مال کا انجام جو تو جمع کرتا تھا. یہ ہے اس مال کا انجام جو تو جمع کرتا تھا. تو اب اپنے اس مال کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں بخل سے جمع کیا کرتے تھے. اب اس مال کا مزہ چکھو جو تم مال کو ترجیح دیتے تھے، جمع کرتے تھے اور راہ خدا میں دینا پسند بھی نہیں کرتے تھے. اللہ آپ کو اتنا مال دیتا ہے، اتنا مال دیتا ہے، آپ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. زکوٰۃ بہت سارے لوگ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. لیکن میرے نبی کا یہاں پہ ایک فرمان سنیے. حضور فرماتے ہیں اس بندے کا کبھی مال کم نہیں ہوتا جو بندہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا اللہ کی راہ میں لوگوں کو غریبوں میں تقسیم کرتا ہے. صدقہ کبھی مال کو کم کرتا نہیں، بلکہ صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں مال دینے سے اللہ مال کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، مال کے اندر اور برکت کر دیتا ہے. یہاں پہ ایک بات کو ذہن کے اندر رکھیے گا. ہم لوگوں نے پتہ ہے کس کو صاحب نصاب رکھا ہوا ہے؟ ہم نے یہ صاحب نصاب اس آدمی کو بنا رکھا ہے کہ جو محلے میں سب سے زیادہ امیر ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ صاحب نصاب ہے کون. صاحب نصاب کون بنتا ہے؟ صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے؟ صاحب نصاب وہ بندہ ہے جس کے پاس 7 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کی وہ ویلیو رکھتا ہو، اس کے پاس اتنی مالیت ہو، چاہے وہ مکان کی صورت میں ہو. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. چاہے وہ مکان کی صورت میں ہو یا اس کے پاس نقدی ہے یا اس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا پھر گاڑی ہے. اگر اس کے پاس گاڑی اتنی بڑی ہے کہ وہ 7 تولے سونے کے برابر ہے، 52 تولے چاندی کے برابر ہیں، تو وہ صاحب نصاب بندہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ صاحب نصاب. لیکن جو اس کے پاس مال جو میں نے آپ کو بتایا ہے 7 تولے سونا یا 52 تولے چاندی جو ہے نا، اصل کے اندر پہلے دور کے اندر چاندی جو تھی نا وہ مہنگی تھی. اب سونا جو ہے مہنگا ہے. پہلے چاندی مہنگی ہوا کرتی تھی، سونا سستا تھا. تو اب جو ہے چاندی جو ہے وہ سستے دامن میں ہے، سونا مہنگا ہے. لیکن دونوں کو سامنے رکھا گیا ہے، دونوں کی مقداریں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے سونا اور چاندی، اس کی جو اس کے پاس مال موجود ہے اس میں سے تو زکات نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس میں سے زکات نہیں ہوگی. لیکن وہ بندہ ہے صاحب نصاب. وہ کیا ہے؟ صاحب نصاب بندہ ہے. لیکن اس کے پاس جو اس کے دوسرے درجے کا مال ہے، یعنی کہ ایک بندے نے ایک فیکٹری کھولی ہوئی ہے یا ایک کارخانہ ہے اس کے پاس، جو اس کا اپنا گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے. جس میں وہ رہتا ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے. جو وہ گاڑی چلا رہا ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے. لیکن ایک بندے کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک اس نے ایکسٹرا رکھی ہوئی ہے اپنی انجوائے کے طور پر یا کبھی کبھی اس کا مزہ لینے کے لیے ایک اضافی گاڑی رکھی ہوئی ہے. ایک کی تو زکات نہیں ہوگی، دوسری گاڑی کی زکات اس کے اوپر واجب ہے. دوسری گاڑی کی زکات اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. دوسری گاڑی کی زکات اس کو دینی پڑے گی، چاہے وہ 24 لاکھ کی گاڑی ہے، وہ 50 لاکھ کی گاڑی ہے. جتنی مہنگی گاڑی ہے دوسری گاڑی کی اس کو زکات ادا کرنی پڑے گی. اور اگر کوئی بندہ یہ اس کو کہا جائے نا یار تیرے پاس تو 2 گاڑیاں ہیں، تو ایک کی زکات نکال، ایک تیرے جو ہے وہ لایا عمل میں آ رہی ہے اور تو روزانہ اس کو استعمال کرتا ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں ایک ہفتہ ایک کو چلاتا ہوں، دوسرے ہفتے دوسری کو چلاتا ہوں. یہ بھی سوال ہوتا ہے، ایک ہفتہ میں ایک کو چلاتا ہوں، دوسرا ہفتہ دوسری کو چلاتا ہوں. بھئی کیا تیری کیٹیگری ہے اور تو کیا تیری سوچ ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟
ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے میرے بھائیوں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جیسے آج کل لوگ جو نا گروی پہ مکان لیتے ہیں، گروی پہ گروہ پہ مکان لے لیا نا، اچھا گروی پہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس کو کرایہ بھی دیتا ہوں، یہ کیسے سود ہو گیا؟ کرایہ کیسے دیتا ہے جی؟ میں اس کو مہینے کا 100 روپیہ دیتا ہوں، 100 روپیہ مالک مکان کو دیتا ہوں۔ اچھا میرے نبی کا فرمان ہے سود لینے والا بھی جہنمی، سود دینے والا بھی جہنمی، دونوں جہنمی ہیں۔ اب ہم نے کیٹیگری کیا بنا رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کان ادھر سے پڑے کان ادھر سے پکڑے، بات ایک ہی ہے۔ بات کیا ہے؟ ہم نے اپنا بیچ میں سے نا کوئی رستہ نکالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم ایسے مسلمان ہو گئے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی بیچ میں سے رستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ کام غلط کر دیتا ہے، برا کام کر دیتا ہے، پھر ایک بندہ روزہ توڑ دیتا ہے، روزہ توڑنے کے بعد مولوی صاحب کے پاس جائے اور کہے جی اس کی قضا کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، مولوی صاحب اس کو صحیح بتا دینا، کہتا ہے نہیں کوئی اور رستہ نہیں ہے، کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کو شریعت مطالعہ کے سامنے سرے خام ہونا پڑے گا، شریعت کبھی ہماری تابع نہیں ہو سکتی، ہم کو بھی شریعت کا تابع ہونا پڑے گا، شریعت کبھی ہماری تابع نہیں ہو سکتی۔ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک گاڑی ہے، دوسری گاڑی کی زکات ضروری ہے، دوسری گاڑی کی زکات کیا ہے وہ دینا پڑے گی۔ ایک بندے کی فیکٹری ہے، اس کا کارخانہ ہے، اس کا کاروبار ہے، بزنس ہے، تو کیا اس کا جو مال اس کے کارخانے کے اندر استعمال ہو رہا ہے، کاروبار کے اندر روزانہ بلا ناغہ جو اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے، کیا اس کے اوپر زکات بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جو بلا ناغہ اس کے استعمال میں آ رہا ہے، کاروبار میں آئے دن چل رہا ہے، اس کے اوپر تو زکات نہیں ہے، لیکن اسی کارخانے کے اندر، اسی فیکٹری کے اندر جو اس کے پاس مال گودام کے اندر پڑا ہوا ہے، گودام میں اضافی مال پڑا ہوا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، ایک بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے جی میں یہ والا مال جو ہے نا، مثال کے طور پر ایک گتے کی فیکٹری ہے، بندہ کہتا ہے اس سال گتا جو ہے 5 روپے کلو ہے، تو اگلے سال 10 روپے ہو سکتا ہے، کیونکہ مہنگائی کا دور جا رہا ہے نا، ڈبل سے 53 مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، تو بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے چلو میں اس سال 5 روپے کے حساب سے ہی خرید کر رکھ لیتا ہوں اور اس کو سٹاک کر لیتا ہوں، اس کو میں کیا کرتا ہوں، سٹاک کر لیتا ہوں، اور سٹاک کرنے کے بعد کیا ہے، پھر میرے اگلے سال مجھے 10 روپے میں مہنگا نہیں خریدنا پڑے گا۔ اچھا جو اس کو ضرورت کے مطابق روز آئے دن اس کا استعمال ہو رہا ہے، اس کی تو زکات نہیں ہے، جو اس نے خرید کر کے رکھ دیا ہے، گودام میں جمع کر دیا ہے، اس کے اوپر اس کی زکات ہوگی۔ یہ باتیں اپنے ذہن نشین کر لیں، اس کے اوپر اس کی زکات جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہوگی، اس کو زکات ہر حال میں دینا پڑے گی۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مثال کے طور پر اس نے ایک بندے نے مکان خریدا ہے 14 لاکھ کا، 14 لاکھ کا مکان خریدا ہے، تو ایک سال کے بعد وہ 28 لاکھ کا ہو گیا ہے۔ یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہے۔ 14 لاکھ کا خریدا، سال اس کے پاس رہا، لیکن ایک بات تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو رقم آپ کے پاس ایک سال تک موجود ہو اس کی زکات ہے، سال سے کم ہو تو اس کی زکات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ زکات اس شے کے اوپر ہوگی جو آپ کے استعمال کے باہر ہے، آپ کے پاس اضافی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے مکان خریدا ہے اور مکان اس نیت سے خریدا ہے کہ یہ مکان آنے والے وقت کے اندر مہنگا ہوگا تو میں اس کو مہنگے دامن بیچ ڈالوں گا، تو اس نیت سے اگر خریدا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کی زکات جو ہے وہ ضروری ہے، لازمی ہے، اس کو ہر حال میں دینا پڑے گی۔ یا ایک بندہ مکان خرید لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ مکان ہے، اس کو میں کرائے پہ دیتا رہوں گا اور کرایہ کھاتا رہوں گا، 1 مکان 2 مکان 3 مکان 5 مکان اس نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں اور اس کا مال جو ہے وہ کھاتا رہتا ہے، لیکن پورا سال جو اس کے پاس کرایہ آئے گا نا، جو اس کے پاس رقم بچے گی اپنی روزانہ کی جو اس کی بنیاد پہ اخراجات ہیں اس سے ہٹ کر جو اس کے پاس رقم بچے گی، کرائے کی جو آئی ہوئی رقم ہے اس کے اوپر اس کی زکات دینا لازمی ہے، اس کو اس پیسے میں سے زکات دینا پڑے گی۔ جو گودام کے اندر مال اس کے پاس سٹاک پڑا تھا اس کے اوپر بھی زکات جو ہے وہ ہر حال میں دینا پڑے گی، یہ ضروری ہے۔ ایک سوال ہے یہاں پہ کہ ایک شخص نے سوال کیا جی میری بیٹی جو ہے وہ امریکہ میں ہے یا کسی اور بڑے ملک میں ہے، تو وہ وہاں پہ رہتی ہیں، تو وہ مجھے اتنے پیسے بھیج دیتی ہے کہ ان پیسوں میں سے میں اپنی بھی زکات دے دیتا ہوں اور اس بیٹی کی بھی زکات دے دیتا ہوں، کیا میرے لیے یہ جائز ہے وہ پیسہ کہ اس پیسے سے میں نے اپنی بھی زکات نکال دی
اور اپنی بیٹی کی بھی زکات نکال دی، تو جو شخص اپنی بیٹی کا دیا ہوا پیسے میں سے اپنی بھی زکات نکالے اور اس کی بھی زکات نکالے تو ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس اپنا مال ہے، آپ نے اپنے مال سے اپنی زکات نکالنی ہے، بیٹی کے بھیجے ہوئے پیسے سے زکات کیا ہے؟ نکالنی نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ آئیے آگے دو چار اور سوال ہیں جن کو ہم بحث کرتے ہیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک شخص نے، یہاں پہ ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، ایک شخص نے کہیں کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، یہ بڑے پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ندیم صاحب ٹھیک ہے کام؟ ہاں جی، خوشیاں نے کہا کہ آج بھی نہیں صحیح ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آج ہم نے اپنا موضوع جو ہے وہ بدلنا تھا، لیکن ندیم صاحب نے کہا جی اس کو ابھی کنٹینیو رکھے۔ ہاں جی کنٹینیو ہی کہتے ہیں جی، اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں نے آج پھر اس کو تھوڑا سا آگے لے کر گیا ہوں، چلو کچھ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ ایک بندے نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور کمیٹی وہ ہے وہ 20 لاکھ کی، کتنے لاکھ کی؟ 20 لاکھ کی۔ تو اس نے 10 لاکھ روپیہ جس کے پاس کمیٹی ڈالی ہے اس کے پاس اس کا جمع ہو گیا ہے 10 لاکھ۔ تو اب اس کا جو 10 لاکھ اس کے پاس جمع ہوا ہے ابھی تک کمیٹی نکلی نہیں، تو اس 10 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ زکات واجب ہے دینا، اس میں سے پیسے آپ کو زکات کے نکالنے پڑیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ، ایک بندے نے کسی سے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے یا 30 لاکھ روپیہ لینا ہے، 10 لاکھ روپیہ لینا ہے، تو وہ اس کی اپنی مالیت ہے، وہ اس کو چاہے جب بھی ملے اس میں سے اس کو ہر سال زکات نکالنا واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ جو اس نے پیسہ لینا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، وہ اس کا اپنا پیسہ ہے۔ لیکن ایک شخص نے کسی کو 10 لاکھ روپیہ دیا، ڈوب گیا، جس کو دیا تھا، اب جیسے کمیٹی والے جن کے پاس کمیٹی ڈالی ہوتی ہے، اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کرے جن سے لیا ہوگا وہ فوت ہو جائے، ایسے بھی ہوتا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کرے جن سے لیا ہوگا وہ فوت ہو جائے۔ اور اکثر ایک ہوتا ہے نا، ایک باپ اپنے پیسے جو نا تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتا، اپنی بیٹی کو بھی نہیں بتاتا، اپنی گھر والی کو بھی نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے چلو علیحدہ سے ایک کمیٹی ڈال دیتا ہوں، ہوتا نا کہ ایسے کمیٹی ڈال دیتا ہوں، آنے والے وقت کے اندر ایک بیٹی کی شادی کر دوں گا، ایک بیٹے کی شادی کر دوں گا۔ تو کیا جو اس نے پیسے وہ کمیٹی کے لیے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا اس کے اوپر زکات واجب ہے؟ ہاں، ہر حال میں اس کے اوپر زکات جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، اس کو ہر حال میں اس کی زکات جو ہے وہ دینا پڑے گی۔ جو بہت ضروری اور پیچیدہ مسائل ہیں جن کو سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ امام بخاری نے ایک طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ کیا یہ جو زکات کے پیسے ہوتے ہیں یا صدقہ ہوتا ہے یہ ایک سید کو بھی دے سکتے ہیں؟ یہ ایک سید کو بھی دے سکتے ہیں؟ کیا یہ زکات کا پیسہ یا صدقے کا پیسہ جو ہے کیا یہ سید دے سکتا ہے؟ سید کے اوپر زکات اور صدقہ جو ہے یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر کوئی آ جاتا ہے نا، آج کل بہت بناوٹی سید بھی بنے پھرتے ہیں، بناوٹی سید بہت زیادہ بن چکے ہیں، تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنا باپ بدل دیتا ہے نا تو اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ تو جس کا بیٹا ہے اپنے باپ پہ ناز کر، اپنے باپ کا معیار بنا، اپنے باپ کا ہی مقام بنا، اور تیرے لیے جنت کا جو دروازہ ہے نا وہ تیرا باپ ہی ہے، اور تیرے لیے جو جنت ماں کے قدموں کے نیچے وہ تیری ماں کی ہے، کسی اور کی ہو سکتی نہیں۔ اور ماشاءاللہ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پہ لوگ اپنا مذہب بدل کر جاتے ہیں۔ ایسا آپ تو باہر کی کنٹریوں میں زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو ان چیزوں کا آپ کو شاید زیادہ پتا ہو، لوگ اپنا مذہب بدل دیتے ہیں، داڑھی لا کر جائیں، میں نے داڑھی لا کر گیا تو ہو سکتا ہے میری اس ملک میں انٹری نہ ہو، میرا جانا نہ ہو، وہ اپنا مذہب جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی اپنا مذہب جو ہے وہ چینج کر کے لکھواتے ہیں، اپنا مذہب بھی بدلا، اپنے آپ کو مسلمان سے بھی ہٹایا، یہ کیسا تو انسان ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے جانا مٹی کے نیچے ہے، اور وہاں پہ اللہ کو بھی چہرہ ہم نے دکھانا ہے، اللہ کے محبوب کو بھی چہرہ دکھانا ہے۔ وہ کیسا چہرہ دکھانا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم میری سنتوں کو زندہ کر کے آنا، قبر میں آؤ گے، جس بندے نے میری ایک سنت کو زندہ
حضور فرماتے ہیں وہ بندہ ایسا ہے کہ اس کی قبر کے اندر فرشتے بعد میں آئیں گے، میں محمد اس کی قبر میں پہلے آؤں گا۔ یہ اس انسان کی شان ہے جو حضور کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس کے مسائل جتنے بھی ہیں اس کا سیکھنا ہم سب کو ضروری ہے۔ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی سید آتا ہے، بلکہ میں آپ کو یہاں پہ مشورہ دوں گا، زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنے رشتہ داروں میں۔ زکوٰۃ سب سے پہلے، میں آپ کو حقوق کی بات بتا رہا ہوں، زکوٰۃ کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا، اپنے خاندان کا، اپنے رشتہ داروں کا۔ اچھا، دوسرا حق کس کا ہے؟ اپنے اہل علاقہ کا۔ جس ایریے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ دیکھو کہ کوئی غریب تو نہیں، وہاں پہ کوئی مسکین تو نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا، جو اب ندیم صاحب نے کل ایک مجھے بات بتائی تھی، میں اس کی طرف لے کر جا رہا ہوں، جو اس ٹائم دور حاضر کے اندر ہو رہا ہے نا، دینے والا بھی اوکے ہے، لینے والا بھی اوکے ہے، دینے والا بھی ٹھیک ہے، لینے والا بھی ٹھیک ہے۔ اس ٹائم مارا کون بنتا جا رہا ہے؟ جو سفید پوش ہے۔ کون ہے؟ جو سفید پوش ہے۔ ایک بندے کا منصب ایسا ہے یا اس کی عزت نفس ایسی ہے کہ وہ کسی کو کہتا بھی نہیں، لیکن اندر سے وہ کھایا جا رہا ہے، اندر سے وہ بندہ ٹوٹتا جا رہا ہے، اندر سے وہ بندہ بکھرتا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کاش مجھے بھی کوئی دیتا، میرا بھی کوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی رسول تھے، بہت غریب تھے، آپ کو حدیث کا حوالہ دے کر آگے چلتا ہوں۔ بہت غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ ایسے ان کے اوپر حالات آ گئے کہ ان کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے کسی کے آگے ایسے ہاتھ کیا نہیں، لیکن نماز فجر میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کے چہرے کے اوپر پریشانی کے اثرات تھے، بہت زیادہ پریشانی کے اثرات تھے۔ تو نماز فجر کے بعد میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو کہا، وہ میرے صحابی کی طرح ہے جس کے چہرے پہ میں نے پریشانی کے اثرات دیکھے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انا لا اعلم، ہم تو نہیں جانتے کون ہے جس کے چہرے کے اوپر پریشانی کے اثرات ہیں۔ حضور نے پھر ان کا نام لیا، پھر ان کا نام لیا، میں نے ان کا نام رات کو پڑھا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ان کا پھر نام لیا، پھر نام لینے کے بعد اس کو بلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیاری ہستی ہیں، حضور نے پاس کو بٹھا کر فرمایا تو کیوں پریشانی لیتا ہے؟ تیرے پاس محمد ابھی موجود ہیں، تیرے پاس تیرے آقا ابھی موجود ہیں، تو کیوں پریشانی لیتا ہے؟ حضور نے فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو اب کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اصل زکوٰۃ کا حقدار تو تو ہے، اصل مال کا حقدار تو تو ہے، تیرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ساتھ حضور کے پاس مال تھا، حضور نے وہ سارا جو ہے نا اس کو دے دیا، حضور نے سارا مال اس کو دے دیا۔ اور ایک اور صحابی رسول تھے جو نماز